بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر سلسلہ وار اسے اپنے اس چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی اور یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتا ہوں القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، صدق الله العظيم۔ سورہ طلاق آیات مبارکہ 8 تا 10 کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے۔ تلاوت اور ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر ٹیکسٹ کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اور اسی بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جھوٹی قسم۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا جھوٹی قسم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو کسی مسلمان آدمی کا مال لے لے، یعنی ایسی قسم کھا کر جس میں وہ جھوٹا ہو۔ غموس کے معنی ہے ڈبونا۔ جھوٹی قسم انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے اسے یمین غبوس یعنی گناہ میں ڈبو دینے والی قسم کہتے ہیں۔ اس میں کفارہ ہے یا نہیں؟ بعض ائمہ کفارے کے قائل ہیں اور بعض نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے جس کا مقصد دھوکہ اور فریب دے کر دوسروں کا مال ہڑپ کرنا ہے، اس لیے اس میں توبہ و استغفار کا اور صاحب حق کا حق لوٹانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہی مسلک زیادہ صحیح ہے، کیونکہ صرف کفارے سے اس گناہ کا ازالہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ظلم کی تلافی اور اس کا ازالہ ضروری ہے۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ الطارق کی آیات مبارکہ 8 تا 10 کی تلاوت ترجمہ تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ اور حدیث اور دعا بھی پیش کی گئی۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اور خیر و برکت کی غرض سے اس چینل بشیر رشیدی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ بر وقت اور روزانہ پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں تو انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں گا اور احسان مند رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔